اس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، وہ اسے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی بلا سے کافی ہیں۔ معوذتین اور قل ھو اللہ احد، یہ 3 بار صبح اور شام پڑھنا۔ آپ نے فرمایا صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ اسی طرح خاص طور پر بری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت کی دعا ہے، ایاک نستعین آپ کے پاس ہے، وہاں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں، اس میں سے آپ یہ دعا نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے، ساری بری بیماریاں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، تکلیف آپ تک نہیں پہنچی، کسی دنیا کے کسی اور حصے میں، آپ نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، تو ان دعاؤں کے برکت سے آپ اپنی زندگی میں کسی آنے والی بیماری سے بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہونے والا ہو، وہ اس سے بچ جائے۔ تو بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کا خوف آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دعائیں شروع کر دیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مصیبتوں سے بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی آفتوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو اچانک آنے والی مصیبت ہے نا، یہ ایک دم یہ فتنہ پھوٹ اٹھا ہے دنیا میں، جس کے بارے میں عام لوگوں کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، اور آئندہ بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا بلائیں ہیں، کیا کیا مصیبتیں، کل تو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے پروٹیکشن طلب کریں۔ اگر اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا تو پھر کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی صاحب منصب تجھ سے آگے بڑھ کر فائدہ نہیں دے سکتا۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد، تو اس لیے ساری بزرگی تیرے ہی لیے ہے اور تو ہی بچا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اس کو وبا کہتے ہیں، ایپیڈیمک۔ تو یہ جو متس پھیلائے گئے ہیں نا کہ بیٹھ کے سوپ سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، نو ون نوز کہ اوریجن کہاں ہے، صرف یہ خیالات ہیں لوگوں کے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بلائیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی اترتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اترتی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت اپنے دروازے بند کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، کیونکہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیماری اتر جاتی ہے، اور پھر انسان اسی میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس سے آگے آگے چل پڑتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی بلاؤں سے، وباؤں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بری تقدیر سے حفاظت کی دعا ہے، وہ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو کلپس میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے بیمار لوگوں کو، تو فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت دینا، یعنی اللہ نے بہت لوگوں سے بھلے حال میں رکھا ہے، تو وہ مصیبت اس شخص کو نہیں پہنچے گی۔ یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ کسی صاحب مصیبت کو دیکھ کر اپنی عافیت کی دعا کر لی جائے۔